بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، گیٹ مور آفیشیلز کی ویڈیو میں ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے جس شیر کو پالا تھا وہ شیر ابو الحارث کہاں سے آیا تھا، اور بچپن میں آزاد کیا ہوا وہ شیر کس طرح سے 10 محرم کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد پہنچا، اور اس کے بعد فوج یزید کے ساتھ اس نے کیا کیا۔ ناظرین، ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے، اور کمنٹ سیکشن میں لبیک یا حسین کمنٹ ضرور کیجئے گا۔ ناظرین، امام حسین علیہ السلام نے بچپن سے ایک شیر پال رکھا تھا جس کا نام ابو الحارث تھا۔ عربی میں حارث شیر کو کہا جاتا ہے۔ یہ شیر امام حسین علیہ السلام کو کیسے ملا، آج کی اس ویڈیو میں مکمل تفصیل سے اس کا ذکر کریں گے۔ ناظرین، ایک دفعہ مولا علی علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے کہ اسی دوران کچھ لوگ دوڑتے ہوئے مولا علی علیہ السلام کے پاس آئے۔ مولا علی علیہ السلام نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ مولا، ایک شیر آپ کی طرف آ رہا ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ، یہ شیر کسی کو کچھ نہیں کہے گا۔ یہ بات ابھی ختم نہیں ہوئی تھی کہ ایک بہت بڑے شیر نے امام علی علیہ السلام کے قدموں میں سر رکھ کر سلامی دی۔ اس کے بعد اس شیر نے ایک چند دن کا بچہ مولا علی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا۔ شیر نے اپنی زبان میں مولا علی علیہ السلام سے کہا کہ مولا، میں اس بچے کی ماں ہوں اور اس بچے کا باپ مر چکا ہے۔ اس شیرنی نے مولا علی علیہ السلام سے کہا کہ مولا، میں چاہتی ہوں کہ یہ پل کر جوان ہو جائے اور محفوظ بھی رہے۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ مطمئن ہو کر چلی جاؤ، یہ مجھ علی کا وعدہ ہے کہ اسے یتیمی کا احساس نہیں ہوگا۔ میں یہ بچہ اسے دوں گا جو یتیموں کی پرورش کر سکتا ہو۔ اس شیرنی نے کہا کہ مولا، وہ کون ہے جو حیوانوں کو بھی یتیمی کا احساس نہیں ہونے دیتا؟ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا ایک بیٹا جس کا نام حسین ہے، یتیموں کی اس سے زیادہ پرورش کرنا اور کوئی نہیں جانتا۔ اس کے بعد مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے حسین، اس شیر کے بچے کو تم لے جاؤ۔ امام حسین علیہ السلام نے اس چند دن کے بچے کو اٹھایا اور اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا اور فرمایا کہ آج سے اس کا نام ابو الحارث ہے۔ ابو الحارث کی بچپن سے ہی امام حسین علیہ السلام سے دوستی ہوگی۔ وہ ہر جگہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ رہتا تھا، اور اس شیر کو امام حسین علیہ السلام سے انتہائی محبت اور عقیدت تھی۔ ناظرین، جب یہ شیر بڑا ہو گیا تو کچھ لوگ مولا علی علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے، یا علی، اب یہ شیر بڑا ہو گیا ہے اور ہمیں اس سے خوف آتا ہے کہ کہیں ہمیں یہ نقصان نہ پہنچا دے۔ جب مولا علی علیہ السلام گھر تشریف لائے اور امام حسین علیہ السلام سے کہنے لگے، بیٹا، یہ بات میں نہیں کہہ رہا، لیکن عرب کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ابو الحارث جوان ہو چکا ہے، اب اس سے ہمیں خطرہ ہے، بیٹا ابو الحارث کو آزاد کر دو۔ ناظرین، یہ سننا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مولا علی علیہ السلام کو دیکھ کر مسکرائے اور اس کے بعد اپنے بابا سے مسکرا کر کہا، جی بابا جان، جیسے آپ کا حکم ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی امام حسین علیہ السلام کے آنسو ان کی رخساروں پر آ گئے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ بابا جان، آج کا دن نکال لے، کل ابو الحارث آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ امام نے فرمایا کہ بیٹا حسین، آج کے دن کیا کرو گے؟ امام حسین علیہ السلام روئے اور فرمایا، بابا جان دیکھیں، باہر شام ہو چکی ہے اور یہ وقت کسی کو گھر سے باہر نکالنے کا نہیں۔ اس پر مولا علی علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام کو سینے سے لگایا۔ جب مولا تہجد کے وقت شیر کو خوراک دینے کے لیے گئے تو ابو الحارث نے کہا کہ مولا، آج اتنی جلدی یہ احسان؟ مولا نے ساری بات ابو الحارث کو بتائی۔ ابو الحارث نے کہا کہ ٹھیک ہے مولا، میں جاتا ہوں، لیکن ایک شرط ہے کہ ایک دفعہ ملاقات ضرور ہو۔ ناظرین، روایات میں آیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ تاریخ یاد رکھنا، 10 محرم 61 ہجری میدان کربلا کے ٹیلے کے پاس سے تمہیں ایک آواز آئے گی، بس اس آواز پر چلے آنا، مجھ سے ملاقات ہو جائے گی۔
اس پر ابو الحارث نے کہا کہ مولا آواز کون دے گا، کیا آپ دیں گے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں۔ ابو الحارث نے کہا کہ آپ کے بھائی عباس؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ پھر امام حسین علیہ السلام روئے اور فرمایا میری 4 سالہ بیٹی سکینہ تمہیں آواز دے گی، یا پھر میری اماں فضا تمہیں آواز دیں گی۔ ناظرین، آج بھی کربلا معلیٰ میں وہ مقام موجود ہے جہاں کھڑے ہو کر بی بی فضا نے ابو الحارث شیر کو آواز دی تھی۔ ناظرین، جب امام حسین علیہ السلام نے ابو الحارث کو آزاد کیا تو انہوں نے فرمایا کہ اے ابو الحارث، تم ملک عراق میں چلے جاؤ، وہاں پر نینوا کا ایک جنگل ہے، اس جنگل کا بادشاہ شیر مر چکا ہے، تم وہاں چلے جاؤ اور وہاں جا کر بادشاہی کرو۔ ناظرین، یوں امام حسین علیہ السلام کا حکم مان کر ابو الحارث مدینہ سے چلا گیا۔ وہ عاشور کی شام تھی کہ جب امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے، تو امام حسین کی شہادت کے بعد شور و گل برپا ہوا۔ ناظرین، عمر ابن سعد لعین کا حکم تھا کہ امام حسین علیہ السلام کی لاش پر گھوڑے دوڑا دیے جائیں اور آپ علیہ السلام کی لاش مبارک کو پامال کر دیا جائے۔ یہ آواز سن کر اہل حرم میں قیامت برپا ہو گئی۔ ناظرین، جیسے ہی افواج اشقیاء کے اندر یہ اعلان ہوئے تو بی بی فضا حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے پاس آئیں اور کہنے لگی کہ اے میری پاک سیدہ، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی تھے، جس سمندر میں وہ سفر کر رہے تھے ان کی کشتی ٹوٹ گئی۔ وہ کشتی کی ایک لکڑی کے تختے کا سہارا لے کر ایک جزیرے میں پہنچ گئے۔ اس ویران جزیرے میں اس نے ایک شیر کو دیکھا۔ وہ شخص شیر کو کہنے لگا کہ مجھے اذیت مت دینا، میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہوں۔ تو اس شیر نے جیسے ہی ان صحابی کی بات سنی تو وہ اسے مارنے کی بجائے وہ اسے صحیح راستے پر لے گئے۔ بی بی فضا نے فرمایا کہ اے میری پاک سیدہ، اس علاقے میں بھی ایک شیر رہتا ہے، آپ مجھے اجازت دیجئے، میں اس شیر کے پاس جا کر اسے بلاتی ہوں اور ظالموں کے ارادے سے اسے آگاہ کرتی ہوں۔ جناب فضا جنگل کی طرف جانے لگی اور انہوں نے ابو الحارث کہہ کر شیر کو آواز دی۔ جیسے ہی بی بی فضا کی آواز بلند ہونے لگی تو شیر چند ہی لمحوں کے بعد ان کے پاس پہنچ گیا۔ بی بی فضا نے فرمایا کہ اے ابو الحارث، کیا تجھے معلوم ہے کہ یہ ظالم امام حسین علیہ السلام کے جسم اطہر کو پامال کرنا چاہتے ہیں، اور لاش کو پامال کرنے کے بعد یہ گھوڑوں کی ٹاپوں سے ان کی لاش کو ناقابل شناخت بنانا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر وہ شیر ابو الحارث بی بی فضا کے ساتھ آ گیا اور مقتل میں پہنچ کر امام حسین علیہ السلام کی لاش کے پاس بیٹھ گیا۔ اور ناظرین، مقتل کی کتابوں میں ہے کہ اس شیر ابو الحارث نے انہیں امام حسین علیہ السلام سے اپنی پیشانی رنگین کی اور روتا رہا، اور جب یزیدی فوج گھوڑوں پر سوار ہو کر امام حسین علیہ السلام کی لاش کو پامال کرنے آئے، گھوڑے وہاں پر نہ ٹھہر سکے اور بے قابو ہو کر بھاگ نکلے، اور سواروں نے بھی پلٹ کر نہ دیکھا۔ جب اس واقعہ کی عمر ابن سعد کو خبر ملی تو وہ لعین کہنے لگا کہ اس کو کسی پر ظاہر نہ کرنا، یہ ایک فتنہ ہے۔ ناظرین، جناب فضا سلام اللہ علیہ نے شیر کے آنے کی خبر جناب زینب سلام اللہ علیہ کو سنائی، اور اس طرح لاش اطہر پامال ہونے سے محفوظ رہی۔ ناظرین، کچھ لوگوں نے روایت کی ہے کہ بی بی فضا نے شیر ابو الحارث کو امام حسین علیہ السلام کا لاشا ڈھونڈنے کے لیے بلایا تھا، جو کہ یزیدی فوج نے لاش اقدس پہ گھوڑے دوڑا کر پامال کر دیا تھا، اور وہ گھوڑے اواجہ کے نام سے مشہور تھے کہ جنہوں نے اپنے ٹاپوں سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے امام حسین علیہ السلام کا جسم رون ڈالا تھا۔ ناظرین، اس کا ذکر مقاتل کی کتابوں میں ریاض القدس میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ مولد سبتین کے جلد 2 کے صفحہ نمبر 94 اور 95 پر یہ واقعہ موجود ہے، اور مقتل کی کتاب ریاض القدس میں صفحہ نمبر 325 سے 326 پر یہ واقعہ درج ہے۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے، انشاءاللہ آپ سے بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ آپ کا اور ہمارا اللہ نگہبان۔